مراد اس میں مقدمۃ الکتاب ہو تو پھر یہ ہوگا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ چیز الفاظ سے عبارت ہے۔ اگر مقدمہ سے مراد مقدمۃ الکتاب ہو، مقدمہ سے مراد مقدمۃ الکتاب ہو تو پھر اس مقدمے کے اندر جو آئے گا اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس مقدمے کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، والمراد منہا، اور یہاں مراد اس مقدمے میں ہا ہونا، یہاں پر ان کان الکتاب، اگر اس سے مراد مقدمۃ الکتاب مراد ہے تو عبارت عن الفاظ، تو یہ پھر مقدمہ عبارت ہوگا الفاظ سے۔ اور عبارت کسے کہتے ہیں؟ والعبارات، اور عبارات سے مراد یہ ہے طائفۃ من الکلام، کلام کا گروہ، قدمت، یہ قدمت اس کو مجہول پڑھنا ہے، قدمت امام المقصود، جس کو مقصود سے پہلے رکھا جاتا ہے، یہ الفاظ کا وہ گروہ جو اصل کتاب سے پہلے آتا ہے، اور پھر جب اصل کتاب سے پہلے آتا ہے تو اس مقدمے کا اور اس کتاب کا آپس میں ایک ربط قائم ہو جاتا ہے، لارتباط المقصود بہا، تاکہ اس کا ربط قائم ہو جائے مقصود بہا سے۔ مقصود بہا سے مراد کتاب کے اندر جو چیز لکھی ہے۔ وَنَفْعِهَا فِيهِ، اور اس میں جو نفع ہے اور اس کا ربط قائم ہو جائے مقصود بہا سے، اور جو اس کتاب کا نفع اس سے ربط قائم ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْمَعْنِی، اور اگر یہ عبارت ہو معنی سے، یہ عبارت ہو فالمراد من المقدمہ، پھر مقدمے سے مراد یہ ہوگا کہ مقدمہ طائفۃ من المعانی، ایسے معنی کا گروہ ہے، یوجب الاطلاع علیہا، کہ جس پر اطلاع واجب ہو جاتی ہے، اس پر اطلاع واجب ہو جاتی ہے، بصیرۃ فی شروع کے اندر ہی کتاب میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے۔ اب بیٹا مقدمے کے اندر دو چیزیں لکھی، کہتے ہیں مقدمے میں جو چیز ہے اس سے مراد الفاظ ہیں یا معنی۔ اگر مراد ہوں الفاظ، اگر مقدمے سے مراد الفاظ مراد ہوں تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ مقدمے کے اندر ایسے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے کتاب کے اندر جو معنی ہیں ان معنی کے ساتھ ربط بھی قائم ہوتا ہے اور ان معنی سے نفع بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر مقدمے سے مراد معنی ہوں تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ مقدمہ ایسے معانی کا مجموعہ ہے کہ جن پر کتاب شروع کرنے سے پہلے بصیرت حاصل، جن معنی سے بصیرت یا واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ بات میں تیسری مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ اگر مقدمہ سے مراد الفاظ مراد ہوں، مقدمہ سے الفاظ مراد ہوں تو پھر یہ معنی ہوگا کہ مقدمے میں ایسے الفاظ کا گروہ ہے، ایسے کلمات کا گروہ ہے کہ جو الفاظ اور کلمات کتاب کے اندر موجود معنی سے ایک رابطہ قائم کرتے ہیں اور ان معنی سے نفع دیتے ہیں۔ اور اگر مقدمے سے مراد معنی ہوں تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مقدمے میں ایسے معنی آتے ہیں کہ جن معنی سے واقفیت، جن معنی سے واقفیت حاصل ہونا یہ ہمیں بصیرت بخشے گا کتاب کے اندر، یہ چیز ہے، یعنی کتاب کے اندر جو چیز ہے، کتاب کے اندر جو معنی ہے، مقدمے کے جو معنی ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں بصیرت بخشیں گے، ہمیں نفع دیں گے کہ یہ چیز ہے۔ وتجویز الاحتمالات الاخر، یہاں پر کچھ دوسرے احتمالات کی وہ بھی جائز ہیں، تجویز میں نہ تو جائز ہے، یہاں پر کچھ دوسرے احتمالات بھی جائز ہیں کتاب میں ہی، یستدعی جوازہ فی المقدمہ، کہ جن کا جائز ہونا یہ مقدمے کے اندر درست ہے، اللہ ہی یجوزہ، یہ اس کی جز ہیں، لیکن القوم لم یزیدوا علی الالفاظ والمعانی، لیکن قوم نے زیادہ نہیں کیا الفاظ اور معنی سے، فی الباب، اس باب کے اندر۔ اچھا اس بیٹا یہ جملہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھے، کل ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ الفاظ، معانی اور نقوش تین چیزیں، اور پھر جب ان کو مرکب کر کے پڑھتے ہیں تو 6 چیزیں، اور پھر جب تینوں کو مرکب کر کے پڑھتے تو پھر کل 7 وجوہ بنتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کے اندر پہلے ہم نے 7 وجوہ بتائی، پھر ہم نے 5 مزید 35 وجوہات بنتی ہیں،
لیکن جب آپ نے مقدمے کی بات کی تو مقدمے کے اندر آپ نے صرف الفاظ اور معنی کی بات کی ہے، دوسری وجوہ کی بات نہیں کی۔ تو یہ اس حوالے سے یہ بات کر کے تو تجویز الاحتمالات الاخر فی الکتاب ایک یستدی جواز فی المقدمہ، کہ جیسے کتاب کے اندر دوسرے احتمالات جائز تھے، یہ چاہتے ہیں کہ مقدمے کے اندر بھی یہ جائز ہوں۔ جیسے کتاب کے اندر ہم نے کہا کتاب جو ہے نا، یہ کتاب کے اندر کتاب کس چیز پہ مشتمل ہے، یہ 35 احتمالات تھے۔ تو جیسے کتاب کے اندر 35 احتمالات تھے، ایسے ہی مقدمے کے اندر 35 احتمالات آپ نے بیان نہیں کی، بلکہ 2 بیان کیے ہیں، الفاظ اور معنی۔ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے کتاب کے اندر کئی جواز تھے اور اس کا جز بھی تھے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مقدمے کے اندر بھی ایسے ہی احتمالات ہوں، لیکن قوم یعنی جو اہل مناطقہ ہیں انہوں نے صرف الفاظ اور معنی ہی کو لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ ایک ٹرم ہے لا مناقشۃ فی الاصطلاح، اصطلاح کے اندر مناقشہ نہیں، کہ جو چیز کسی میں مشہور ہو جائے وہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ عام لوگوں کے اندر بھی اور اہل علم کے اندر بھی یہ چیز مشہور ہے کہ مقدمے سے ہم نے یہ الفاظ مراد لینے یہ معنی، تو لہٰذا انہوں نے صاحب کتاب نے بھی اپنی بات کتاب اور معنی تک رکھی، دوسرے احتمالات کی طرف نہیں گئے۔ اس کے بعد ہے العلم، علم کی بات شروع ہوگی۔ العلم هو الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، علم وہ صورت حاصلہ ہے، وہ صورت حاصلہ ہے کسی شے کی، وہ صورت حاصلہ جو عقل کے پاس ہوتی ہے۔ کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، عقل میں حاصل نہیں، عقل کے پاس حاصل ہونا، کسی شے کی صورت کا عقل کے پاس حاصل ہونا۔ عقل میں حاصل ہونا اور چیز ہے، اور عقل کے پاس حاصل ہونا اور چیز ہے۔ اس کی کل بیٹا 5 تعریفیں ہیں علم کی، اور ان 5 تعریفوں میں سے صاحب کتاب صاحب تہذیب نے صرف ایک تعریف منتخب کی ہے علم کی، کہ جو علم ہے، علم وہ صورت حاصلہ ہے جو عقل کے پاس، کسی شے کی وہ صورت حاصلہ جو عقل کے پاس ہو، اس کو علم کہتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَعْرِيفِهِ، اب یہاں پر ایک سوال تو یہ ہے کہ بیٹا یہ انہوں نے تعریف کیوں لی، باقی تعریفات کیوں چھوڑی ہیں؟ یہ ایک لمبا سوال بن جاتا ہے، لیکن مختصر جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ تعریف باقی ساری تعریفوں سے جامع تھی، یہ تعریف باقی ساری تعریفوں سے جامع تھے۔ مثلا ایک تعریف ہے الصورۃ الحاصلۃ من الشیء فی العقل، جو چیز عقل میں حاصل ہو۔ اب جب ہم عقل میں کہتے تو یہ تعریف جزیات کو شامل ہی ہونی تھی، کلیات کو تو شامل ہوتی ہے عقل میں کہنا، لیکن جزیات میں نہیں آتی۔ تو جب اندہ کہا تو اندہ کہنے سے کلیات بھی شامل ہو جاتی ہیں اور جزیات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اور اعتراض کا جواب دے رہے، کہتے ہیں کہ ماتن نے اوپر کہا تھا مقدمۃ العلم ان کان اذعانا لنسبت، علم کی تعریف نہیں کی، آگے اس کی تقسیمات شروع کر دی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وَلَمْ يَتَعَرَّضْ وَلِلْمُصَنِّفِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَعْرِيفِهِ، یہ تعریف کے درپے نہیں ہوئی، انہوں نے اس کی علم کی تعریف نہیں کی، علم کی قسمیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے چیز کی تعریف ہوتی ہے پھر اس کی اقسام بیان ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی یہ اما للاکتفاء بتصور بوجہ ما فی مقام تقسیم، کہتے ہیں کہ پہلی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا کچھ نہ کچھ تصور تھا، اکتفا کرتے ہوئے بالتصور، اس تصور پر بوجہ ما فی مقام تقسیم، جو تقسیم کے مقام پر کوئی تھوڑا بہت تصور تھا، تو جب تھوڑا بہت کسی وجہ سے جب تصور کہا کہ یہ تصور ہے، تو جب ہم نے تصور بولا تو تصور کے ساتھ علم کی بھی تعریف ذہن میں آ جاتی ہے، چونکہ بے وجہ کسی وجہ سے چونکہ تھوڑی بہت علم کی تعریف اس میں آ جاتی ہے اس کی تقسیم کے اندر ہی،
تو لہذا اس لیے اس کی تعریف کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ نمبر 2، وَإِمَّا لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْعِلْمِ مشہور مستفید۔ دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ علم کی تعریف مشہور تھی، تو جو چیز مشہور ہوتی ہے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ یہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِيهُ التَّصَوُّرِ، علم ایک واضح چیز ہے، اس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو اعتراض یہ تھا کہ ماتن نے علم کا ذکر تو کیا لیکن علم کی تعریف ذکر نہیں کی۔ یہ اس کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ماتن نے علم کی تعریف نے کی، سیدھی تقسیم کیوں شروع کر دیا، حالانکہ پہلے تعریف ہوتی ہے پھر تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس کا جو 3 جواب دیے ہیں شارح نے، کہا کہ بوجہ ما اس کا علم کی تعریف ہو گئی ہے کیونکہ علم کی بات ہی چل رہی ہے۔ نمبر 2، جو چیز مشہور ہو اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3، جو چیز واضح ہو، بدیع ہو، تصور ہو، جس کے لیے تعریف اس کی ہوتی ہے جس کو ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ علم کی ہر ایک کو پتہ کہ علم انکشاف کا نام ہے، تو لہذا اس کی انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی کہ اس کی تعریف کریں۔ اچھا، اگر ان کان اذعان لنسبت، اگر علم نسبت کی تصدیق کا نام ہو، اذعان کا معنی کیا اعتقاد لنسبت الخبریہ الثبوتیہ، اگر علم یہ اعتقاد ہے کسی نسبت خبریہ ثبوتیہ کا کاذان، جیسے یہ اعتقاد بأن زیدن قائمن کہ زید کھڑا ہے، یا اعتقاد ہو نسبت خبریہ سلبیہ کا، اب سلبیہ جیسے کال اعتقاد یہ جیسے یہ یقین بأنہ لیس بقائم کہ وہ کھڑا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ اگر تو نسبت کے اعتقاد کا نام ہے، اگر تو نسبت کے اعتقاد کا نام ہے تو پھر وہ تصدیق ہے، ورنہ وہ تصور ہے۔ اب بیٹا یہاں پہ مجھے کاغذ اور پنسل دیں، میں نے آپ کو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ بات سمجھے کہ جملے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، اس میں ایک